دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی آپ بھی ان کی پرواہ مت کریں، مسکرا کر یوں گزر جائیں جیسے آپ ان کو جانتے ہی نہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ بانو قدسیہ اپنی کتابوں میں لکھتی ہیں، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کے دنیا میں آنے جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ جب لوگ لکھنا سیکھ جائیں گے تو وہ مختصر لکھا کریں گے، اور جب بولنا سیکھ جائیں گے تو اکثر خاموش رہا کریں گے۔ وہ حقیقی امن اور بلوغت کا زمانہ ہوگا۔ انسان چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، اندر سے رب ہے، چھوٹا سا رب۔ ہر رب کی آرزو ہے کہ کوئی ایسا بھی زندگی میں آئے جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کبھی شادی کے کھانے کی برائی نہ کرو۔ بیٹی کے باپ کی پوری عمر لگ جاتی ہے صرف اس وقت کے کھانے کے لیے۔ عورت میں ڈٹے رہنے کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ 3 لوگ غم میں مبتلا رہتے ہیں: حاسد، کاہل، وہمی۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ عقل مند عورت کی ذہانت مرد کے دل کی چابی ہے، اور عقل مند عورت اپنی ذہانت سے گھر کو سنوارتی ہے، لیکن بے وقوف عورت اپنی بے وقوفی سے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ وہ عورت کے دل سے کبھی نہ اترے تو اسے چاہیے کہ وہ بیوی کی عزت کرے، تنہائی میں بھی اور دنیا کے سامنے بھی۔ اگر کسی کی یاد بار بار تمہارے ذہن میں آتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص بھی تمہیں یاد کرتا ہے، کیونکہ دل سے دل تک راہ ہوتی ہے۔ عورتوں کی طرف دیکھنے سے 2 آفتیں آتی ہیں۔ نمبر 1، عورت کی طرف جان بوجھ کر دیکھنا جائز نہیں، یہ گناہ کا موجب ہے، اور قیامت کے دن عورت کی طرف دیکھنے کی باز پرس کی جائے گی۔ نمبر 2، عورت کی طرف دیکھنا ایسا فساد کا بیج ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تخم فساد نہیں۔ رشوت انصاف کو کھا جاتی ہے، گناہ توبہ کو کھا جاتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ فکر عمر کو کھا جاتی ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔ تکبر علم کو کھا جاتا ہے، اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ دوستی ایک ایسا انمول رشتہ ہے جس میں سارے رشتے ڈھل جاتے ہیں۔ آپ جو معاملات اپنے بہن بھائی، والدین اور رشتہ داروں سے نہیں کہہ سکتے، وہ معاملات آپ اپنے دوست کو کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ راز کی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھا سکتی ہے۔ اپنی سوچ کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے، مگر اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے۔ گم شدہ چیز کا وظیفہ۔ کوئی بھی چیز جو آپ کی گم ہو گئی ہو یا کھو گئی ہو اور آپ کو نہ مل رہی ہو تو اس کے لیے آپ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہوئے اس چیز کو تلاش کریں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ خوش قسمتی اور دولت مندی والے 7 دل۔ نمبر 1، جن مرد یا عورت کے ماتھے کے دائیں جانب دل ہو وہ بہت محنتی ہوتے ہیں اور اپنی محنت کے بل پر بہت پیسہ کماتے ہیں۔ نمبر 2، اگر کسی مرد یا عورت کے بہوؤں کے درمیان دل ہو، ایسے لوگ صحت مند اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔
ایسے لوگوں کو مالی خوشحالی کے ساتھ ساتھ شہرت بھی ملتی ہے۔ نمبر 3، جس کے دائیں کندھے کے اوپر تل ہو تو ایسے لوگ اپنے مالی معاملات میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور ایسے مرد ہو یا عورت ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جن کے ناف کے اوپر تل ہو تو ایسے لوگ یا تو بڑی جلدی امیر ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی کسی دولت مند انسان کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ نمبر 5، جس کے دائیں گال پر تل ہو ایسے لوگ عیش و عشرت کی زندگی جیتے ہیں اور ان کی شادی جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بہت محبت کرنے والا اور صابر ہوتا ہے۔ نمبر 6، عورت یا مرد کے پاؤں کے تلوے پر تل ہو تو وہ بیرون ملک سفر کرتا ہے اور یہ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے کافی شہرت پاتے ہیں۔ نمبر 7، جس مرد یا عورت کے ناک پر تل ہوتا ہے وہ بہت نخرے والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ دولت آتی ہے۔ اگر لوگ آپ کے لیے دروازے بند کر دیں تو خود کو اس قابل بنائیں کہ جب آپ واپس لوٹیں تو اس دروازے سمیت عمارت کو خرید سکیں۔